اسلامیہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کائنات کی ساری چیزوں سے بھاری و پسند ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ لوگوں کو ہمارے پیارے راجا ہند کے راجا عبدالغریب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک کی ایک نورانی حکایت سناتا ہوں۔ یہ عبداللہ کہاں سمجھے سے فائدہ عبداللہ؟ برادران ملت اسلامیہ، میرے پیارے خواجہ ہند کے راجا عبدالغریب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہندوستان میں ایک ہندو مشرک تھا جو کفر میں ڈوبا ہوا بدھو کی پوجا کرتا تھا۔ وہ ہندو مشرک کسی مشکل میں مبتلا ہو گیا۔ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں وہ ہندو مشرک جس بت کو پوجتا تھا اس بت کے پاس گیا اور اپنی مشکل بیان کی اور مراد مانگی، مگر پتھر تو پتھر ہی ہے، کچھ نہ ہوا۔ وہ ہندو مشرک مشکل میں کھڑا رہا۔ اس نے سوچا مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس مشکل گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگوں اور دیکھوں کہ کیا ہوگا۔ وہ ہندو مشرک نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور بلند آواز سے پکارا، یا اللہ۔ آسمان سے نداء لبیک یا اللہ، یعنی اے میرے بندے میں موجود ہوں، مانگ جو مانگتا، تیری حاجت پوری کی جائے گی، تیری مشکل آسان کی جائے گی، تیرا دامن مرادوں سے بھر دیا جائے گا۔ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بندہ مشرک ہے، بتوں کی پوجا کرتا تھا، مگر بتوں نے اس کی کچھ نہ سنی، مگر تجھے ایک مرتبہ ہی پکارا ہے اور تمہیں جواب دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ اگر میں بھی اس بت کی طرح جواب نہ دوں تو میرا بندہ کہاں جائے گا؟ وہ بت جھوٹے ہے اور میں سچا خدا ہوں، اپنے بندے کی فریاد سنتا ہوں اور مدد کرتا ہوں۔ جب وہ ہندو مشرک نے یہ ماجرا دیکھا تو کلمہ شریف پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمان ہو گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اپنے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو جانو اور سمجھو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک مشرک کی آواز پر لبیک یا عبدی فرماتا ہے تو ہم غلامان محبوب خدا ہیں۔ اگر ہم یقیناً صدق دل سے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے تو ہمارے سارے کام بنیں گے اور ہم بامراد ہو جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر مخلوق چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں یا سمندر کے پانی کے نیچے، سب اپنے اپنے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں، مگر کچھ انسان اور جنات ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوتی اور اس کی پاکی نہ ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی اپنے تفسیر خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر زندہ درخت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، یعنی ہر پیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے اور ہر چیز کی تسبیح اس کے حیثیت کے مطابق ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دروازے کا کھولنا اور چھت کا چٹکنا یہ بھی تسبیح کرتا ہے، اور ان سبوں کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ۔ صحابی رسول حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اپنے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگشتہائے مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تو کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا، کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا۔ برادران ملت اسلامیہ،
ایک مرتبہ درود شروع کریے صلو علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سونے سے پہلے 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھے گویا اس نے اللہ کے راستے میں 2 غلام آزاد کیے۔ برادران ملت اسلامیہ، عرش اعظم کا سوال کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہلنے لگتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ عرش ساکن ہو جاتا ہے، عرش کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو کلمہ شریف پڑھنے والے بندے کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے کلمہ شریف پڑھنے والے بندے کو بخش دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج طلوع یعنی نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور درمیان میں دنیاوی گفتگو نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ برادران اسلامیہ، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفلحوا، یعنی اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھا کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بار بار پڑھیے اور سوچئے کہ ہم کو در در جانے کی ضرورت نہیں، ہم کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں، کلمہ شریف پڑھیے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور ہائے غافل ہو کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، سید الطائفہ ہم قادریوں کے مرشد اعظم حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ شریف کعبہ معظمہ کی زیارت کے لیے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ سفر جاری ہے، ایک مقام پر سواری مکہ شریف کی جانب چلنے کے بجائے قسطنطنیہ کی شہر کی جانب چل پڑی۔ جب سواری قسطنطنیہ کی شہر میں پہنچی، وہاں پہنچ کر دیکھتا ہوں کہ لوگ کثیر تعداد میں جمع ہیں اور آپس میں محو کلام ہیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ بادشاہ کی لڑکی پر دیوانگی کا دورہ پڑا ہے اور کسی طبیب کی تلاش کی جا رہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بادشاہ کی لڑکی کے پاس لے چلو، میں بادشاہ کی لڑکی کا علاج کر دوں گا۔ لوگ آپ کو بادشاہ کی لڑکی کے پاس لے گئے۔ جب شاہی محل کے دروازے کے پاس پہنچا تو اندر سے آواز آئی اے جنید، اندر سے آواز آئی اے جنید کہ آپ کب تک اپنی سواری کو ہمارے پاس آنے سے روکتا رہے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے رب کا مسیحا بنایا ہے۔ مسیحا مریض کے پاس آ گیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی حسن و جمال میں ایک طائر روز بھر زنجیر میں بندھی ہوئی ہے اور مجھ سے فریاد کر رہی ہے اے جنید میرے لیے دعا کیجیے، مجھے بیماری سے نجات دلا دیجیے، رحم کیجیے، کرم کیجیے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بادشاہ کی لڑکی سے کہا کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادشاہ کی لڑکی نے تو بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھی اور اسی وقت تندرست ہو گئی اور کلمہ شریف پڑھتے ہی زنجیر ٹوٹ کر گر گئی۔ بادشاہ نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو حیران ہوا اور کہنے لگا اے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اچھے اور کتنے پیارے حکیم ہو کہ ایک پل میں میری لڑکی کی بیماری کو دور کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے بادشاہ سے کہا کہ تم بھی کلمہ شریف پڑھ لو، تمہارے سے کفر کی بیماری دور ہو جائے گی۔ تو بادشاہ نے کلمہ شریف پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلمہ شریف کی برکت اور ایک ولی کی کرامت کو دیکھ کر لوگ کثیر تعداد میں مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ۔ شاعر لکھتے ہیں کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ برادران ملت اسلامیہ، کلمہ شریف پڑھنے والے شیعہ بھی ہے، وہابی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے اور تبلیغی بھی ہے، مگر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے سائے میں جو عبادت ہوتی ہے وہی قبول ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے دامن ہاتھ میں ہو اور کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور برادران ملت اسلامیہ، حدیث شریف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان تازہ کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس طرح تازہ کرے؟ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ شریف کثرت سے پڑھا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آوابی دیہاتی صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت گناہگار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے سوال کیا کہ تیرے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہے؟ تو اس اعرابی نے جواب دیا۔ پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے سوال کیا، کیا تیرے گناہ درخت کے پتوں سے بھی زیادہ ہے؟ اس اعرابی نے جواب دیا۔ پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہے؟ اس اعرابی نے جواب دیا۔ پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ تو اس بات پر وہ اعرابی خاموش ہو کر رونے لگا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت و محبت بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا کہ تم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر لو، اللہ تبارک و تعالی کلمہ شریف کی برکت سے تیرے تمام گناہ معاف فرما دیں۔ برادران ملت اسلامیہ، کیا شان ہے کلمہ شریف، کیا برکتیں ہیں۔ آئیے ہم لوگ مل کر ایک مرتبہ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیں۔ میں اپنے گفتگو کو یہ ختم کر رہا ہوں۔